پہلا MCQز ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ علم بیان کے حوالے سے یہ شعر کس کی مثال ہے؟ تو اب یہاں پر دیکھیں آپ، کی سی ہے استعمال ہو رہا ہے، تو یہ حرف تشبیہ ہے، تو یہ تشبیہ کی مثال ہے۔ تشبیہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ استعارہ ہوتا ہے کسی چیز کو دوسری چیز بنا دینا۔ تو مثال کے طور پر آپ اگر سمجھے تو تشبیہ ہے کہ ماں نے کہا میرا بیٹا چاند جیسا ہے۔ اب بیٹے کو چاند جیسا اس نے بنا دیا، اور ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے، تو یہاں بیٹے کو اس نے چاند بنا دیا ہے۔ کنایا، تو کنایا ہوتا ہے جی چھپی ہوئی بات، پوشیدہ بات، جیسے کہ وہ پیٹ کا بڑا ہلکا ہے، تو یہاں پر ابھی چھپی ہوئی بات ہے۔ پیٹ کا ہلکا ہونا مطلب کہ وہ رات کو فاش کر دیتا ہے۔ مجاز مرسل کیا ہوتا ہے کہ جب الفاظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہوں کہ ان کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، تشبیہ کے علاوہ کوئی تعلق ہو، تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ تو مجاز مرسل کی بہت سی اقسام ہیں، جیسے کہ بوتل پیجیے، اور اگر اس کے اجزاء جو ہیں وہ آپ نے پڑھے ہوں گے، جز کہہ کر کل مراد لینا، کل کہہ کر جز مراد لینا، تو ماضی کہہ کر حال مراد لینا، تو یہ ساری مجاز مرسل کی اقسام ہے۔ دوسرا ہے روزمرہ کس کی بول چال کا نام ہے؟ تو روزمرہ اہل زبان کی بول چال کا نام ہے۔ مثال اگر آپ کو دوں تو آپ سمجھیں کہ اس کی چشم میں درد ہے، تو یہ اہل زبان کے حساب سے یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اہل زبان کے مطابق اس کی آنکھ میں درد ہے، تو یہ اہل زبان کی بول چال ہے۔ تیسرا ہے طالب علموں نے بازار سے خریداری کی، اس جملے میں متعلق فعل کون سا ہے؟ متعلق فعل وہ فعل ہوتا ہے جو ہے یا جو اس کے حالات اور واقعات کو بیان کرے، اس کی کیفیت کو بیان کرے، یعنی جو کام کی کیفیت کے بارے میں بتائے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں بازار سے خریداری کی، طالب علموں نے خریداری کی، کہاں سے کی، اس کی کیفیت کیا ہے، تو وہ بازار سے خریداری کی، تو یہاں پر متعلق فعل بازار سے آئے گا۔ فورتھ ہے آ جانا، پھوٹ پڑنا، چھپا رہنا، کون سے مرکبات ہیں؟ تو یہاں پر آ جانا یعنی نون الف نہ آ جائے تو یہ مرکب مصادر ہوتے ہیں۔ مرکب عددی وہ ہوتے ہیں جن میں تعداد بیان کی جاتی ہے، یعنی گنتی آ جاتی ہے، جیسے 4 پین، 4 کرسیاں، 4 میز وغیرہ۔ مرکب توصیفی وہ مرکب ہوتے ہیں جو صفت اور موصوف سے مل کر بنتے ہیں، جیسے سیاہ رات، سرخ گلاب وغیرہ۔ تو اب دیکھیں گلاب جو ہے وہ موصوف ہے اور سرخ اس کی صفت ہے۔ پانچواں ہے درج ذیل میں سے کس صنف سخن کا ہر شعر الگ موضوع کا حامل ہوتا ہے؟ تو وہ الگ موضوع کا حامل جو اشعار ہوتے ہیں وہ غزل میں ہوتے ہیں۔ اور مرثیہ میں کسی مرنے والے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ ربائی کا مطلب ہے 4، جس میں 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ قصیدہ کسی کی تعریف میں لکھے گئے اشعار کو قصیدہ کہتے ہیں۔ 6 ہے درج ذیل میں سے کس ادبی اصطلاح میں لفظوں کے معنی حقیقی طور پر استعمال ہوتے ہیں؟ تو وہ ہے کنایا۔ کنایا میں حقیقی طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور استعارہ اور محاورہ اور لفظ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ 7واں ہے اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں، اور تشبیہ کا تعلق نہ ہو
تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اور تشبیہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے۔ تلمی کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، یہ تو اس میں کسی تاریخی واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قافیہ، ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ 8واں ہے صنف ادب انشائیہ میں کسے مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے؟ تو وہ انشائیہ نگار کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ 9 ہے کس صنعت میں قرآنی آیت، حدیث یا تاریخی مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے؟ تو وہ صنعت تلمی میں اشارہ کیا جاتا ہے۔ صنعت لفظ و نشر کہ اس میں صنعت لفظ و نشر وہ ہوتی ہے کہ جس میں ایک بات کو پہلے سمیٹا جاتا ہے پھر اور اس کو نشر کر دیا جاتا ہے، یعنی پھیلا دیا جاتا ہے۔ صنعت تضاد یعنی الفاظ کا الٹ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ آغاز کو کون پوچھتا ہے انجام اچھا ہو آدمی کا۔ اب آغاز اور انجام یہ دونوں صنعت تضاد ہیں آپس میں، یعنی متضاد ہیں۔ صنعت تضمین ہوتی ہے کہ کسی دوسرے شاعر کا کوئی مصرع ہو اور آپ خود سے اس شعر میں ایک اور مصرع ایڈ کر دیں، وہ صنعت تضمین کہتے ہیں، اضافہ کرنا، کہ آپ خود سے اضافہ کرتے ہیں، اور اس کو واوین یعنی انورٹڈ کوماز میں لکھا جاتا ہے۔ 10واں ہے وہ نظم جس کے ہر بند میں مصروں کی تعداد 5 ہو، حیت کے اعتبار سے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے مخمس کہتے ہیں۔ جس کے 5 مصرے ہوں اسے مخمس، اور جس کے 6 مصرے ہوں اسے مسدس کہتے ہیں۔ اور ترکیب بند کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بعد نظمیں پڑھی ہوں گی کہ نظم کے یعنی جب بند مکمل ہوتا ہے تو اس کے آخر میں ایک مصرع آتا ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو بار بار دہرایا جانے والا جو مصرع ہے اسے ٹیپ یا ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں، اور اگر وہ جس نظم میں ہو اسے ترجیع بند، اور جس میں نہ ہو اسے ترکیب بند کہتے ہیں۔ 11واں ہے قواعد کی روح سے آب حیات کیا ہے؟ تو آب حیات وہی ہے جو مرزا غالب کا بھی ایک شعر ہے کہ کیا کیا خضر نے سکندر سے اب کسے رہنما کرے کوئی، کہ حضرت خضر علیہ السلام اور سکندر بادشاہ آب حیات پینے کے لیے گئے تھے۔ تو یہاں پر اب آب حیات کا لفظ سن کر پورا واقعہ ہمارے ذہن میں آ گیا ہے، تو یہ تلمی ہے۔ 12 ہے غیر حقیقی تذکیر و تانیث کی روح سے ذیل میں سے کون سا لفظ مونس ہے؟ تو وہ ہے کرسی۔ 13 ہے آپ بے بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں، اس مصرے سے کون سی صنعت مراد ہے؟ اب آپ اس مصرے کو اگر غور کریں تو یہ واوین یعنی انورٹڈ کوماز میں لکھا گیا ہے، تو جب انورٹڈ کوماز میں لکھا جائے تو اسے صنعت تضمین کہتے ہیں، کہ یہ کسی دوسرے شاعر کا مصرع ہے تو اسے صنعت تضمین کہیں گے۔ اور صنعت تلمی آپ کو میں نے بتا دیا ہے، لفظ و نشر بھی بتا دیا ہے۔ صنعت حسن تعلیل، اب صنعت حسن تعلیل یہ ہوتا ہے کہ اب کسی چیز کی وجہ کچھ اور ہے اور شاعر اپنے کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اس کی کچھ اور وجہ بتا دے، جیسے کہ میدان کربلا میں میر انیس کا ایک شعر ہے کہ پیاسی جو تھی سپائے خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجے فرات کی۔ تو اب میدان کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے وہ شاعری اس میں یہ بتا رہا ہے کہ اب ساحل یعنی دریا ہے اور اس میں جو لہر آتی ہے تو لہر کا کام ہے کہ ساحل کے ساتھ ٹکرا کر واپس چلے جانا۔ تو یہاں شاید یہ بیان اب حسن تعلیل اس میں یہ ہے کہ اب جو میدان کربلا میں جو پیاسے ہیں تو اب نہر فرات نہر تھی، اب اس کی موجیں بھی ساحل کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں کہ یہ بند یہ ساحل ٹوٹ جائے اور ہم بہہ کر ان تک پہنچ جائیں۔ تو یہاں یہ صنعت حسن تعلیل بیان کی جا رہی ہے۔ 14 ہے غزل کے کم از کم اشعار کی تعداد 5 ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ
जितने मर्ज़ी हों कम से कम 5 होने चाहिए। वहदत तासुर किस नस्री सनफ़ के लवाज़म में शामिल है? तो ये अफसाना के लवाज़म में शामिल है। 16 है मतला किस असनाफ़ शेरी के पहले शेर को कहा जाता है? तो मतला गज़ल, नज़म और कसीदे के पहले शेर को कहते हैं। और इसके दोनों मिसरे आपस में हम काफ़िया या हम काफ़िया व हम रदीफ़ होते हैं तो उसे मतला कहते हैं। गज़ल, नज़म और कसीदे के पहले शेर को मतला कहते हैं। और मतला का लफ्ज़ी मतलब होता है लुग़वी मायनी तलू होने की जगह। और मसनवी और कसीदा, मसनवी का मतलब होता है दो दो के हैं, तो ये तवील वाक़या जिसमें बयान किया जाए और इसका शेर आपस में हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों तो उसे मसनवी कहते हैं। कसीदा जिसमें किसी की तारीफ़ बयान की जाए। और गज़ल आपको मालूम है कि औरतों की बातें या औरतों से बातें या औरतों के मुतल्लिक़ बातें। और शहर अशोब वो नज़म होती है जिसमें किसी शहर की तबाही और बर्बादी की बात की जाती है। 17 है समझ मुझको रायगान न समझ न सही तेरे काम का न सही। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो अब आप देखें समझ न सही तो ये अल्फाज का तकरार हो रहा है तो इसे सनते तकरार कहेंगे। 18वां है अगर किसी मसदस नज़म के हर बंद में एक शेर बार बार दोहराया जाए तो हेत के अतबार से उसे क्या कहेंगे? तो उसे तरजीह बंद कहेंगे। ठीक है ना, एक शेर बार बार दोहराया जा रहा है तो इसको टीप का मिसरा कहेंगे और इस नज़म को मसदस तरजीह बंद कहेंगे। और तरकीब बंद जिसमें टीप का मिसरा ना हो, यानी एक शेर या एक मिसरा बार बार ना दोहराया जाए। मसदस हाली, तो ये हाली की तवील नज़म है जिसमें उन्होंने मुसलमानों के माजी के बारे में बताया था। मसदस तख्ती, तो तख्ती होती है कि शेर के जो अज्ज़ा हैं उनको वज़न और बहर के मुताबिक अलग अलग कर देना, ये तख्ती होती है। 19 है बावजूद ये के परो बाल न थे आदम के। इस मिसरे में कौन सी सनत इस्तेमाल हो रही है? अब आदम के यानी एक वाक़या बयान किया जा रहा है तो इसे सनते तलमी कहेंगे। और इसमें एक और सनते तज़ाद आपको पता है जिसमें उल्ट होता है तज़मीन, जिसमें एक नया मिसरा आप ऐड करते हैं और वावैन का इस्तेमाल होता है। और सनते इहाम जिसमें इल्हाम की बात की जाती है। 20वां है हम आपकी चश्मे अनायत के मोहताज हैं। इसमें इल्म बयान की कौन सी खूबी इस्तेमाल हुई है? तो वो मजाज मरसल है, कनाया नहीं है। ये क्या है? मजाज मरसल की इक़साम है। अल्लाह हाफ़िज़।